علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ کریم اس کے متعلق مجھے حق کہنے، آپ تمام حضرات کو حق سننے، حق سمجھنے، حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے کچھ کہنے اور سننے سے پہلے بارگاہ مصطفیٰ پیغمبر اعظم رسول اعظم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر میرے ساتھ مل کر کے آواز سے بلند پڑھیں۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا کروڑوں احسان ہے، ماہ رمضان میں یہ ہمارا دوسرا جمعہ چالو ہو چکا ہے اور یہ بخشش کا عشرہ چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی بے حساب بخشش فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، میں ہر جمعہ آپ کو بتاتا ہوں، نماز ہونے کے بعد مسجد سے باہر جانے سے پہلے آپ حضرات 100 مرتبہ درود پاک پڑھ کر کے جائیں۔ کتنے مرتبہ؟ 100 مرتبہ درود پاک پڑھ کر کے جائیں۔ فرمایا گیا جو بندہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے، 30 دنیا کی حاجتیں اور 70 مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی حاجتیں پوری فرماتا ہے۔ جمعہ کے دن آپ کثرت سے درود پاک پڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ جو بندہ جمعہ کے دن درود پاک پڑھتا ہے، خود میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کا درود سنتے ہیں۔ آئیے درود پاک کے حوالے سے چھوٹا سا ایک واقعہ بتا کر کے اپنی گفتگو کو شروع کرتا ہوں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، حضرت حفص بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے امام المحدثین حضرت ابو زرعہ رضی اللہ تعالی عنہ کو میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ پہلے آسمان پر
فرشتوں کی نماز پڑھا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت حفص رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ منظر دیکھنے کے بعد حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں آپ کو یہ مقام و مرتبہ، آپ کو یہ شان، آپ کو یہ عزت، یہ رفعت آپ کو کیسے ملا؟ تو حضرت ابو زرعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے 10 لاکھ حدیثیں لکھی۔ کتنے لاکھ؟ 10 لاکھ انہوں نے حدیثیں لکھی ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے جب بھی حدیث پاک لکھتا ہوں تو سب سے پہلے ہمارے نبی پر درود پاک پڑھ کر کے لکھتا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، اتنے بڑے محدث جنہوں نے 1 لاکھ حدیثیں لکھی وہ ہمارے تک پہنچی اور ہم اس کو پڑھ کر کے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، فرماتے ہیں یہ مقام و مرتبہ مجھے ایسے ہی نہیں ملا بلکہ نبی پر درود پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے یہ مقام و مرتبہ مجھے عطا فرمایا۔ آپ اندازہ لگائیں درود پڑھنے والے کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہوتا ہے، درود پڑھنے والے کی شان کتنی بلند ہوتی ہے، درود پڑھنے والے کا مقام و مرتبہ کتنا پیارا ہوتا ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے اور آگے بتاتا چلوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کا ہمارا بیان اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ اللہ کی رحمت پر آج کا بیان ہوگا۔ اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے، اللہ اپنے بندوں پر کتنا کرم فرماتا ہے، اللہ اپنے بندوں پر کتنا رحم فرماتا ہے، اللہ اپنے بندوں پر کتنا فضل فرماتا ہے۔ آئے میں آپ کو بتاتا چلوں، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ وہ کریم رب اپنے بندوں پر بے انتہا رحم فرماتا ہے، اس کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں، کوئی لمٹ نہیں، یہ اس کی رحمت ہی تو ہے۔ ہم نافرمانیوں کرنے کے باوجود اللہ ہماری پردہ پوشی فرماتا ہے، یہ اس کی رحمت ہی تو ہے۔ گناہوں کی کثرت کے باوجود وہ علیم و بصیر ہے، جاننے اور دیکھنے والا رب ہے، ہمارے آنکھوں کی روشنی کو واپس نہیں لیتا، یہ اس کی رحمت ہی تو ہے۔ گناہوں کی کثرت کے باوجود وہ قادر مطلق رب ہے، ہمارے سننے کی طاقت کو ختم نہیں کرتا، یہ اس کی رحمت ہی تو ہے۔ گناہوں کی کثرت کے باوجود، گناہوں کی کثرت کے باوجود وہ قہار و جبار رب ہماری قوت گویائی یعنی بولنے کی طاقت سے بھی ہمیں محروم نہیں کرتا، یہ اس کی رحمت ہی تو ہے۔ گناہوں کی کثرت کے باوجود سمیع و بصیر رب ہمیں پاؤں کی نعمت سے محروم نہیں کرتا، یہ اس کی رحمت ہی تو ہے۔ گناہوں کی کثرت کے باوجود عزیز و علیم رب ہے، ہمارے ڈھیر گناہوں کے باوجود، ہم نافرمانی کرنے کے باوجود اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سلامت والی زندگی عطا فرمایا ہے، اس کی یہ رحمت ہی تو رحمت ہے۔ گناہوں کی کثرت کے باوجود وہ بے نیاز رب اپنی دی ہوئی نعمتیں اللہ تعالی اپنے بندوں سے نہیں چھینتا ہے، اللہ اپنے بندوں پر بے حساب رحم فرماتا ہے۔ آئیے میں آج آپ کے سامنے قرآن کی روشنی میں، احادیث طیبہ کی روشنی میں، واقعات کی روشنی میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اپنے جانوں پر ظلم کی، اللہ تبارک و تعالی آگے ارشاد فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اے انسان، اپنے جانوں پر ظلم کرنے کے بعد، اپنے جانوں پر زیادتی کرنے کے بعد، انسان گناہ کرنے
مرنے کے بعد انسان اللہ کی نافرمانی کرنے کے بعد اللہ کی اطاعت و فرمانی نہ کرنے کی وجہ سے اللہ سے بندہ نا امید نہ ہونا چاہیے۔ پھر آگے رب ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یغفر الذنوب، اللہ تبارک و تعالی سب گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت سے میں نے آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ پھر آگے رب ارشاد فرماتا ہے اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، بے شک وہی بخشنے والا، وہی مہربان رب ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی بندوں سے کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندو، تم اپنے جانوں پر ظلم کرنے کے بعد، زیادتی کرنے کے بعد، تم نافرمانی کرنے کے بعد تم میرے پاس آ جاؤ، تم میری بارگاہ میں آ جاؤ، میں تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں، میں تمہیں بخش دیتا ہوں۔ آئیے آپ کے سامنے بتاتا چلوں، ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، ابھی اللہ کی بارگاہ کے اندر توبہ کا دروازہ کھلا ہے، ابھی اللہ کی بارگاہ کے اندر رجوع ہونے کا بھی آپ کو موقع ملا ہے۔ مرنے کے وقت جب انسان مرنے کے جب قریب ہوتا ہے، جب اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میرا انتقال ہونے والا ہے، میں ابھی دنیا سے جانے والا ہوں، اگر انسان ایسے وقت اللہ کی بارگاہ کے اندر توبہ کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ کے اندر رجوع کرتا ہے، اس کا کوئی معنی نہیں رکھا جاتا ہے۔ مرنے سے پہلے انسان کو اللہ کی بارگاہ کے اندر سچے دل سے توبہ کرنا ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ کے اندر سچے دل سے توبہ کرنا ہوتا ہے، تب جا کر کے اللہ اس کے توبہ کو قبول فرماتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آؤ میں آپ کے سامنے بتاتا چلوں، حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بھی فرمایا گیا اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اللہ اپنے بندوں پر بہت رحم فرماتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالی بے شک رات کے وقت اللہ اپنے دستے قدرت کو پھیلاتا ہے، اپنے رحمت کو پھیلاتا ہے، دن میں گناہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول فرمائے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی دن کے وقت اپنے دستے قدرت کو پھیلا دیتا ہے، اپنی رحمت کو پھیلا دیتا ہے۔ اے رات میں گناہ کرنے والوں، اے رات میں اللہ کی نافرمانی کرنے والوں، اے رات میں عیاشی کرنے والوں، اگر تم میری بارگاہ میں توبہ کر لو گے، اگر تم میری بارگاہ میں پلٹ آؤ گے، اگر تم میری بارگاہ میں سچے دل سے اگر تم توبہ کر لو گے، میں تمہاری توبہ کو قبول فرما دیتا ہوں، میں تمہیں معاف فرما دیتا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے۔ اللہ رات کو بھی فرما رہا ہے، اللہ صبح کے وقت بھی فرما رہا ہے میں تمہارے رات کے بھی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں، تمہارے دن کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہوں۔ آئیے اور آپ کے سامنے بتاتا چلوں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں رات دن گناہوں میں بسر کرنے والا انسان، رات دن گناہوں میں زندگی گزارنے والا انسان، اگر ایسا انسان بھی اگر میرے پاس آ جائے، اگر میری بارگاہ میں آ کر کے سچے دل سے اگر توبہ کر لیتا ہے، میں اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ لگائیں اللہ اپنے بندوں پر کتنا رحم فرما رہا ہے، اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندوں میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں معاف فرما دیتا ہوں، میں تمہیں بخش دیتا ہوں۔ آئیے آپ کو بتاتا چلوں اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے، اللہ کی رحمت کا مرتبہ کتنا بڑا ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک حدیث پاک سنا کر کے آپ کو سمجھاتا چلوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے 100 رحمتیں نازل فرمایا، لیکن 100 رحمتوں میں سے اللہ نے ایک رحمت کو زمین پر نازل فرمایا، اس ایک رحمت سے پوری دنیا مالا مال ہو رہی ہے، اس ایک رحمت سے انسان بھی مالا مال ہو رہے ہیں، جانور بھی مالا مال ہو رہے ہیں، اس ایک رحمت سے ہر انسان فائدہ اٹھا رہا ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں اللہ نے زمین پر ایک رحمت نازل فرمائی، وہ رحمت ماں کے اندر بھی ہے، وہ رحمت باپ کے اندر بھی ہے، وہ رحمت دوست احباب کے اندر ہے، وہ رحمت
جانور و انسان کے اندر بھی ہے۔ آپ انداز لگائیں، جب ماں اپنے بیٹے پر رحم کرتی ہوئی نظر آتی ہے، جب بیٹا اپنی ماں کو ستاتا ہے، جب بیٹا اپنی ماں کو رلاتا ہے، جب بیٹا اپنی ماں کو پریشان کرتا ہے، ماں رونے کے باوجود، ماں کو ستانے کے باوجود ایک ماں اپنے بیٹے پر رحم کرتی ہوئی نظر آتی ہے، ایک باپ اپنے بیٹے پر رحم کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ چاہے بیٹا کتنا بھی ستائے، چاہے بیٹا کتنا بھی مانگے، چاہے بیٹا کتنا بھی کچھ بھی کرے، لیکن باپ دلاتا ہوا نظر آتا ہے، باپ اس کی بات مانتا ہوا نظر آتا ہے، باپ اس کی خواہش کرتا ہوا نظر آتا ہے، باپ اس پر رحم کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایسے ہی ایک دوست اپنے دوست پر رحم کرتا ہوا نظر آتا ہے، ایک انسان دوسرے انسان پر رحم کرتا ہوا نظر آتا ہے، ایک جانور دوسرے جانور پر رحم کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، اللہ کی ایک رحمت اللہ نے زمین پر نازل فرمائی، پوری دنیا کے لوگوں نے اس ایک رحمت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور فرمایا گیا جب قیامت قائم ہوگی، جب قیامت آئے گی، جب قیامت کو قائم کیا جائے گا، اس ایک رحمت کو لے کر کے 99 رحمتوں میں، یعنی ٹوٹل 100 رحمتوں میں شامل کر کے اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ان 100 رحمتوں کے ذریعے اللہ اپنے بندوں پر رحم کر دیتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ لگائیں اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے۔ اللہ اپنے بندوں پر قیامت کے دن 100 رحمتوں کے ذریعے اللہ اپنے بندوں پر رحم کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، اور ایک حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سناتا چلوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اے میرے بندو، میرے سے امید لگاتے ہوئے میری بارگاہ میں مانگو، میں تمہیں عطا کرتا ہوں۔ اور آگے رب ارشاد فرماتا ہے، اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کے کناروں تک پہنچ جائے، آسمان کے کناروں تک تیرے گناہ پہنچ جائے، اگر ایسی حالت میں بھی اگر تو میری بارگاہ میں آ جائے، میں تجھے معاف فرما دیتا ہوں۔ اور آگے رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ پورے زمین پر پھیل جائے، اگر تیرے گناہ پورے زمین پر پھیل جائے، اگر ایسا گنہگار آدمی بھی اگر میرے پاس آتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے اس کے پورے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے پیارے دیوان، آپ اندازہ لگائیں اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ پورے زمین پر تم گناہ کر لو، اگر اتنے بھی گناہ ہو گئے، اگر تم میرے پاس آ جاؤ تو میں تمہیں معاف فرما دوں گا۔ لیکن آج انسان کی سچویشن کیا ہے، آج انسان کی پوزیشن کیا ہے؟ اگر آج انسان کا حال دیکھا جائے، آج اگر مسلمانوں کا جائزہ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے انسان اللہ کی رحمت سے دور ہے، انسان اللہ کے گھر سے دور ہے، انسان اللہ کے قریب سے دور ہے، انسان جنت سے دور ہے، انسان اللہ کے کروڑوں رحمتوں سے دور نظر ہوا آتا ہے، انسان جہنم کے قریب ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، ماہ رمضان آیا ہے انسان کو بدلنے کے لیے، ماہ رمضان آیا ہے انسان کو نیک بنانے کے لیے، ماہ رمضان آیا ہے انسان کو متقی بنانے کے لیے، ماہ رمضان آیا ہے انسان کو نمازی بنانے کے لیے، ماہ رمضان آیا ہے انسان کو مسجد کا نمازی بنانے کے لیے، لیکن اس کے باوجود آج انسان مسجد سے دور ہے، آج انسان قرآن سے دور ہے، آج انسان نماز سے دور ہے۔ اگر انسان کو دعوت دی جائے آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے، انسان کھانا بناتا ہوا نظر آتا ہے، حافظ صاحب مجھے پانی نہانا ہے، حافظ صاحب میں سوا جمعہ سے آؤں گا، جو سوا ہفتے سے آنے کی میں کوشش کروں گا، بہانے پہ بہانا بناتے ہوئے انسان اللہ کے رحمت سے دور ہوتا ہوا نظر آتا ہے، مسجد سے دور ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے بتاتا چلوں، چاہے گناہ
ہمارے کیسے بھی ہو آنے والے انسان کو اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے دروازے پر آنے والے کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ کس کے دروازے پر آیا ہے، اگر میرے دروازے پر آیا ہے تو میں اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہوں، اس کی بخشش فرما دیتا ہوں۔ آگے فرمایا گیا، صوفیاء کرام ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی انسان چھوٹے گناہ لے کر کے اللہ کی بارگاہ کے اندر جاتا ہے، اللہ اس کے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی انسان بڑے بڑے گناہ لے کر کے، بڑے بڑے پاپی لے کر کے، بڑے بڑے گناہ لے کر کے انسان اللہ کی بارگاہ کے اندر جاتا ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور آگے فرمایا گیا اگر انسان کے گناہ لاکھوں کروڑوں اور اربوں ہو جائے، اگر انسان کے گناہ چاہے کتنے بھی ہو جائے، اگر وہ انسان بھی اللہ کی بارگاہ کے اندر آ کر کے اگر سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے، اللہ کا فضل کتنا بڑا ہے، اللہ کا کرم کتنا بڑا ہے، لیکن آج انسان اللہ کی رحمت سے دور ہو چکا ہے، آج انسان اللہ کے کرم سے دور ہو چکا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ مسجد کے قریب ہو جائیں، آپ مسجد کے قریب ہو جائیں، آپ نمازی بن جائیں، آپ اللہ کے قریب ہو جائیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ہم یہ نہ سوچیں اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اللہ ہمیں گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ درگزر کرنے والا، ایسا بولتے رہتے، نماز چھوڑتے بھی نظر آتے۔ اللہ کرم کرنے والا ہے، گناہ بھی کرتے ہیں، اللہ فضل کرنے والا ہے، پھر گناہ بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ کا فضل ہر انسان پر نہیں ہوتا ہے۔ آپ کو پتا ہے اگر انسان کے لاکھوں کروڑوں گناہ ہے لیکن صرف انسان کی ایک نیکی ہے، اللہ تعالیٰ کو اگر ایک نیکی پسند آ جائے اللہ اس کے قبول فرماتا ہے، اس کے لاکھوں گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اگر ایسے اگر انسان کے پاس لاکھوں نیکیاں ہیں، انسان کے پاس کروڑوں نیکیاں ہیں، لیکن انسان کے پاس ایک گناہ ہو چکا، انسان ایک نافرمانی کر لیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نیکیوں کو نہیں دیکھتا بلکہ ایک گناہ پر اللہ اس کی پکڑ فرماتا ہے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ جس کو معاف فرما دے معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ جس کو سزا دے تو سزا دے۔ اس حوالے سے رب تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے جسے چاہے بخش دیتا ہے، جسے چاہے عذاب دیتا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ اللہ کی مشیت ہے۔ آؤ میں آپ کے سامنے بتاتا چلوں اللہ اپنے بندوں پر کیسا فضل فرما دیتا ہے۔ اگر انسان کی چھوٹی سی بھی نیکی ہو اللہ اسے اس نیکی کے بدلے میں اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ایک عورت جس نے کتے کو پانی پلایا، ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا، بس ایک چھوٹا سا اس نے عمل کیا، اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ اس کو معاف فرما دیا۔ صرف چھوٹی سی نیکی، صرف کتے کو پانی پلایا۔ اور آگے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک انسان راستے میں درخت پڑا ہوا تھا، راستے میں ایک جھاڑ پڑا ہوا تھا، اگر لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، لوگوں کی ایذا پہنچتی ہے، ایک نوجوان نے راستے سے درخت کو ہٹا دیا، اس نیت کے ساتھ ہٹایا تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ یہ ادا بھی اللہ کی بارگاہ کے اندر اتنا پسند آئی، اللہ تعالیٰ ایک چھوٹی نیکی کی برکت سے اللہ اس کی گناہوں کو معاف فرما دیا۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں اللہ کی بارگاہ کے اندر چھوٹی نیکی بھی کتنی مقبول ہوتی ہے۔ اور آگے اور ایک بات آپ کو بتاتا چلوں، ایک انسان تھا، اس کے حوالے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک آدمی قرضے میں ڈوبا ہوا تھا، اس کا قرض ایک انسان آسان کر دیا، یعنی کچھ آدھے پیسے دے دیا، کچھ آدھی رقم دے دیا تاکہ اس کے قرض کا بوجھ تھوڑا سا ہلکا ہو جائے۔
تاکہ وہ آسانی سے اپنا قرض ادا کر سکے، لیکن اللہ کی بارگاہ کے اندر یہ چھوٹی نیکی بھی پسند آ گئی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ کی بارگاہ کے اندر چھوٹی نیکی بھی بہت مقبول ہوتی ہے۔ ہم ایسا نہ کریں، چھوٹی نیکی سمجھ کر کے ہم چھوٹی نیکی نہ چھوڑیں بلکہ نیکی کریں۔ چھوٹا گناہ سمجھ کر کے چھوٹا گناہ نہ کریں بلکہ چھوٹے گناہوں کو بھی چھوڑ دیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، ایک واقعہ بتا کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک انسان 100 قتل کیا۔ کتنے قتل کیا؟ 100 قتل کیا۔ جب اس کے 99 یعنی 90 پر 9 اس نے قتل کرنے کے بعد وہ انسان ایک راہب یعنی ایک عبادت گزار آدمی کے پاس گیا۔ اس کے پاس پہنچنے کے بعد کہنے لگا، میں نے 90 پر 9 میں نے گناہ کیے، میں نے 90 پہ 9 لوگوں کو میں نے قتل کیے، کیا میرے توبہ کے لیے کوئی صورت ہے؟ توبہ کے لیے کوئی آپشن ہے؟ کیا میری اللہ کی بارگاہ کے اندر توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ وہ راہب، وہ عبادت گزار نے کہا، اللہ کی بارگاہ کے اندر توبہ کی کوئی صورت نہیں ہے، توبہ کی کوئی آپشن نہیں ہے، اللہ تمہارے گناہ کو معاف نہیں فرمائے گا۔ اب وہ قاتل جس نے 90 کو 9 جس نے قتل کیا، اس نے اس راہب کو بھی قتل کر دیتا ہے۔ ٹوٹل اس کے 100 قتل ہو چکے ہیں، اب اس نے 100 قتل کر لیا۔ پھر اس کے بعد اس نے ایک عالم صاحب کے پاس گیا، ان کے پاس جانے کے بعد کہنے لگا کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ کی کوئی صورت ہے؟ کیا میرے لیے کوئی آپشن ہے؟ کیا اللہ میری توبہ کو قبول فرمائے گا؟ وہ عالم صاحب نے فرمایا، ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول فرمائے گا۔ اس کی ایک صورت یہ ہے، فلاں علاقے میں جاؤ، فلاں گاؤں میں جاؤ، وہاں لوگ عبادت کر رہے ہیں، وہاں لوگ ذکر و اذکار کر رہے ہیں، وہاں لوگ اللہ کی عبادت مصروف ہے، تم وہاں جاؤ، تم بھی وہاں اللہ کی عبادت میں گزارو، تم بھی وہاں ذکر و اذکار میں گزارو، اور وہاں جا کر کے تم توبہ کرو، اللہ تمہاری توبہ کو قبول فرما دیتا ہے۔ اب وہ نوجوان جس نے 100 قتل کیے وہاں سے نکلتا ہے اس گاؤں کو جانے کے لیے جہاں اس کی توبہ قبول کرنے کے لیے۔ جب وہاں سے نکلتا ہے، آدھے راستے ہی میں اس نوجوان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی انتقال ہونا تھا، رحمت کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں اور عذاب کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں۔ دونوں فرشتوں میں بحث ہونے لگتی ہے، دونوں فرشتے بحث کرتے ہیں۔ رحمت کے فرشتے بولتے ہیں کہ میں اس کو لے کے جاؤں گا، عذاب کے فرشتے کہتے ہیں کہ میں اس کو لے کے جاؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ایک فرشتہ انسانی صورت میں آتا ہے، آ کر کے ان دونوں کا فیصلہ کرتا ہے۔ وہ انسانی صورت میں جو فرشتہ آیا، اس نے کہا کہ اب دونوں کی زمین کو ناپا جائے۔ کیا؟ دونوں کے زمین کو ناپا جائے۔ اگر یہ انسان جس زمین کے قریب ہوگا وہ فرشتہ اس کو لے کے جائے گا۔ دونوں فرشتے بات کر رہے ہیں۔ یہ آدمی جب وہاں سے نکلا تھا اچھے ارادے سے نکلا تھا، میں توبہ کرنے کے ارادے سے نکلا تھا۔ اب جو عذاب کا جو فرشتہ اس نے کہا، اس نے زندگی پر کوئی نیکی کیا ہی نہیں ہے، اس لیے میں اس کو لے جانے کے لیے آیا ہوں۔ اب فیصلہ ہوتا ہے، دونوں زمین کو ناپا جاتا ہے۔ دونوں زمینوں کو ناپنے کے بعد وہ انسان رحمت کے فرشتے کے زمین کے قریب تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، اے رحمت کے فرشتے تم اس کو لے کر کے آ جانا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ انداز لگائیں، وہ انسان ابھی توبہ بھی نہیں کیا، وہ انسان ابھی وہاں پر پہنچا بھی نہیں، ابھی وہ انسان توبہ بھی نہیں کیا، ابھی وہ انسان ذکر و اذکار میں بھی نہیں بیٹھا، بلکہ اس نے ارادہ کیا، بلکہ اس نے نیت کی کہ میں اللہ کی بارگاہ کے اندر توبہ کروں گا۔
جس نے یہ نیت کی اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ تعالیٰ اس کے 100 قتل کو معاف فرما کر کے اللہ اس کو جنت کا حقدار بنا دیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تو اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ بندہ مجھ سے قریب ہو جائے، اللہ میری بارگاہ کے اندر توبہ کرے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ اللہ کے رحمت سے قریب ہو جائیں، آپ مسجد سے قریب ہو جائیں، آپ اللہ سے قریب ہو جائیں۔ اور ماہ رمضان کے اندر اگر ہمارا رمضان صحیح انداز میں گزرنا، گناہوں سے بچتے ہوئے اگر گزرنا ہے، اس کی صورت یہ ہے، اعتکاف ہے۔ کیا ہے؟ جب بندہ اعتکاف میں بیٹھتا ہے ہر طرح کی برائی سے بچتا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر بندہ اعتکاف کو بیٹھتا ہے صحیح انداز میں، وہ اللہ کے کرم، اللہ کے فضل کو حاصل کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ فرمایا گیا اگر کوئی بندہ ماہ رمضان میں اعتکاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی بندہ ماہ رمضان کے اندر 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 2 حج 2 عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اگر معتکف اعتکاف کرنے والا جو اعتکاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر روز 1 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب العالمین ہم سب کو اللہ کی رحمت سے مالا مال فرمائے۔ یا رب العالمین ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے وہ سنت ادا کریں۔